تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ ایرامی نعمان شاہ ایرام کی فوج کا سردار تھا، لیکن وہ کوڑی تھا۔ اتنا بڑا شخص کوڑ کے ساتھ کیسے جی سکتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ پرانے عہد نامے میں کوڑ کے متعلق کیا شریعت ہے؟ ایرامی نعمان نے الیشا کی بات مان کر دریائے یردن میں 7 غوطے مارنے سے انکار کیوں کیا؟ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ سب دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ خداوند کے فضل سے ہمیں امید ہے کہ ہم اس پروگرام میں ساری بائبل کا کتاب در کتاب مطالعہ 5 سال میں مکمل کر لیں گے۔ اگر آپ مسلسل اس پروگرام کو دیکھتے رہیں گے تو 5 برس میں آپ 1361 کے ذریعے پوری بائبل مقدس کا مطالعہ کر پائیں گے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی ہم دوسرے سلاطین کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، جو کہ سلطنت اسرائیل کی تاریخ کو بیان کرتی ہے۔ شمالی سلطنت کی تقسیم کے بعد ہم 5ویں باب پر پہنچ چکے ہیں۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ پچھلی قسط میں ہم نے الیشا کے متعلق پڑھا، جو مرد فضل تھا، جس نے فضل کے معجزات دکھائے۔ وہ بھوکوں کو آسودہ کرتا اور مردوں کو جلاتا۔ اس کے کاموں میں خداوند یسوع مسیح کے فضل کے کاموں کا عکس نظر آیا، جو حقیقی مرد فضل ہے۔ اور آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں خدا کے خادمین کو اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کہوں گا۔ بھائی خالد فلیپوس خوش آمدید۔ جی بہت شکریہ۔ بھائی اسحاق ایلیا خوش بہت آمدید۔ شکریہ، آپ کیسے میں ہیں؟ ٹھیک ہوں۔ ہم اپنے مہمانوں کا بھی جو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پورے دل سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ بھائی اسحاق 5ویں باب میں بائبل مقدس فضل کی ایک اور داستان سناتی ہے۔ ایک ایسا شخص جو خدا کی قوم کا نہیں ہے، وہ ایرام سے تعلق رکھتا ہے، شاہ ایرام کی فوج کا سردار ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ صاحب جنگ ہے، ایک بڑا آدمی ہے، لیکن اسے کوڑ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں 5ویں باب کے متعلق کچھ بتائیں، اور یہ کہ اتنی بڑی فوج کا سردار کے کوڑ ہونے کا روحانی مطلب کیا ہے؟ آخری بات جو آپ نے کی، اس سے ظاہر ہے کہ کوڑ گناہ کو ظاہر کرتا ہے۔ کوڑ ایک جلدی مرض ہے، لیکن گناہ کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو سب ایک جیسے ہیں۔ دیکھ، میں نے بدی میں صورت پکڑی اور گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا۔ بس ایک آدمی کے سبب سے جس طرح گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اس لیے سب نے گناہ کیا، کیونکہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہوئے۔ یہ پرانے اور نئے عہد نامے کی اٹل سچائی ہے، اور یہ گناہ چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے آدمی میں ہو سکتا ہے، جیسے ارامی فوج کا سردار تھا جو نعمان ارامی کہلاتا تھا۔ لیکن بڑی بات یہ ہے کہ خدا کا فضل سب کو میسر آ گیا، اور رومیو کے خط میں 3 الفاظ لکھے ہیں، کچھ فرق نہیں۔ اور رومیو 3 میں لکھا ہے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں، اور رومیو 10 میں لکھا ہے کیونکہ یہودیوں اور یونانیوں میں کچھ فرق نہیں، کیونکہ وہی سب کا خدا ہے۔ اور مجھے یہ بات دلچسپ لگی، اور یہ سچ ہے کہ اس شخص کو شروعات میں یقین نہ تھا کہ کوڑ سے نجات کا ایسا سادہ سا حل ہو سکتا ہے جو اسے کوڑ سے شفا دے گا، لیکن جب وہ ایمان لایا تو شفا پائی۔ یہ غیر قوم والا تھا اور اسے پاک کیا گیا، اور بعد میں ہم دیکھیں گے ایک یہودی کوڑ میں مبتلا ہوا، اور یہ ایک عکس ہے یا پھر اس سچائی کی علامت ہے جو مسیح کے آنے کے اور دنیا کو نجات دینے کے بعد سامنے آئی، کہ ایسے یہودی تھے جنہیں خدا کا کلام عطا کیا گیا تھا، وہ اس کے قریب تھے، لیکن انہوں نے مسیح کو رد کیا، سو کوڑ نے ان کو آ لیا۔ آپ کی مراد روحانی کوڑ سے ہے؟ جیسا روحانی کوڑ اور ہماری مانند غیر اقوام کے لوگ تھے، اور پرانے عہد نامے کے مطابق وہ خدا کی قوم نہ تھے، لیکن خدا کا فضل ان تک پہنچا اور انہوں نے خوشخبری کو فضل کے وسیلے قبول کیا، اور وہ گناہ کے کوڑ سے شفا پا گئے۔ بھائی خالد، جیسے کہ نعمان ایرامی جو ایرام کی فوج کا سردار تھا ایک کوڑھی تھا، لہذا پرانے عہد نامے میں کوڑ کے متعلق کیا شریعت ہے؟ در حقیقت شریعت میں، جو کہ موسیٰ کی 5ویں کتاب ہے، ایک بڑا حصہ احبار کی کتاب میں موجود ہے، جو کہ سنجیدہ مرض یعنی کوڑ سے تعلق رکھتی ہے، لیکن وہ اس کے بارے میں انسانی نظریے سے بات نہیں کرتا کہ یہ ایک پھسلنے والا مرض ہے اور یہ اور وہ، بلکہ الہی نظریے سے ان ابواب میں پاک روح کوڑی کے قیام کو شہر سے باہر کے علاقہ تک محدود کر دیتا ہے، کیونکہ اس بیماری کا تعلق رسمی ناپاکی سے ہے،
در حقیقت کوڑ کی ناپاکی حقیقی ناپاکی سے نہیں، کیونکہ اگر اس کا تعلق حقیقی ناپاکی سے ہوتا تو کوڑی کی پاکیزگی کا فیصلہ شریعت پر چھوڑا نہ جاتا جس دن کوڑ اس کے تمام بدن میں پھیل جائے، بلکہ یہاں رسمی ناپاکی کی بات کی گئی ہے، اور میں کہہ رہا ہوں رسمی ناپاکی جس سے مراد ہے اس کا تعلق عبادت سے ہے، اس کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے، اور یہ اخلاقی اور روحانی ناپاکی کا عکس ہے جو گناہ کے باعث پیدا ہوتی ہے، جیسا کہ ہم نے بھائی اسحاق سے سنا، اور جیسا کہ آپ نے بھی اشارہ کیا کہ یہ بیماری ایک عکس ہے جو کہ گناہ کی بدصورتی کو پیش کرتا ہے۔ پہلے تو اس لیے کہ اس کی شروعات پوشیدگی میں ہوتی ہے، اور عموماً گناہ کی شروعات بھی پوشیدگی میں ہوتی ہے، خفیہ طور پر تاریکی کے اندر، اور پھر وہ گناہ پوری دنیا کے سامنے آنے لگتا ہے۔ کوڑ بھی بہت تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے، اور گناہ ایک پھیلنے والی راہ کی مانند ہے جو اس پر اپنا پیر دھرتا ہے اور جو اس میں قدم رکھتا ہے ضرور پھسلتا ہے۔ گناہ بہت تیزی کے ساتھ آپ کے اندر پھیلتا ہے اور یہ آپ پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ بیماری کا عکس یوں بھی ہے کہ جس طرح یہ بیماری انسان کے بدن کو تباہ کر دیتی ہے، اسی طور پر گناہ نہ صرف انسان کے بدن بلکہ اس کی روح کو بھی تباہ کر دیتی ہے، اور روح جسے خدا نے اپنی شبیہ اور صورت پر پیدا کیا، اپنی شبیہ اور اپنی صورت پر گناہ اسے بگاڑ دیتا ہے۔ یہ بیماری گناہ کا عکس بھی ہے کیونکہ کوئی انسان اس کا حقیقی علاج نہیں بتا سکتا، کسی نے بھی آج تک اس کا علاج نہیں کیا۔ یہاں تک کہ پرانے عہد نامہ میں جو کاہن کوڑی کو جانچا کرتا تھا وہ یہ نہ کہتا کہ یہ شفا پا چکا، بلکہ بائبل کہتی ہے، وہ کہتا ہے کہ پاک ہے۔ سو اس سے شفا نہیں پائی جا سکتی۔ لوگوں کے لیے کوڑ سے شفا کی کوئی امید نہ تھی، بلکہ خدا ہی ہے جو اس بیماری سے شفا عطا کر سکتا ہے۔ یہ خوفناک بیماری کسی کو بھی لاحق ہو سکتی ہے، جیسا کہ پیارے بھائی اسحاق نے اشارہ کیا کہ یہ جہازی جیسے نوکر کو لاحق ہو گئی، اور ایک بار یہ اگزیا نامی بادشاہ کو لاحق ہوا۔ سو یہ بیماری کسی کا رتبہ دیکھ کر نہیں آتی، بالکل ویسے ہی جیسے گناہ ہے۔ گناہ کسی بھی ضرورت مند میں پایا جا سکتا ہے جو کہ کھانے کے واسطے چوری کرے، ایک اہم شخص ہے، ایک بادشاہ جو زناکاری کرے جیسے کہ داؤد۔ سو گناہ نے کسی کو بھی نہ چھوڑا، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ یہ بیماری جسے لاحق ہو وہ خدا کی حضوری میں بھی نہیں جا سکتا، بلکہ اس سے باز رہتا ہے۔ پرانے عہد نامہ میں وہ قربانی گزرانے سے باز رہتا ہے، وہ عبادت سے باز رہتا ہے، وہ خدا کی مقرر کردہ 7 عیدوں کو منانے سے باز رہتا ہے۔ سو یہ گناہ انسان کو خدا کی حضوری سے باز رکھتا ہے، اور آخر میں یہ بیماری موت کو لے آتی ہے۔ سو آپ نے کوڑ اور گناہ کے بیچ مماثلت کو پیش کیا، اور یہ وہ بیماری ہے جو گناہ کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور ہم نے یہ جانا کہ پرانے عہد نامے میں شریعت کوڑ کو مجبور کرتی ہے کہ شہر سے باہر ویرانوں میں رہے، وہ اپنے اوپر والے ہونٹ کو ڈھکے اور اپنا سر منڈوائے اور ناپاک ناپاک چلانے اور لوگوں سے میل ملاپ نہ رکھے اور تنہائی میں رہے۔ میں 5ویں باب کی چند آیات پڑھوں گا، پھر ہم وقفہ لیں گے اور مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اور شاہ ایرام کے لشکر کا سردار نعمان اپنے آقا کے نزدیک معزز اور مکرم شخص تھا، کیونکہ خداوند نے اس کے وسیلے سے ایرام کو فتح بخشی تھی۔ وہ زبردست سورما بھی تھا لیکن کوڑی تھا، اور ایرامی دل باندھ کر نکلے تھے اور اسرائیل کے ملک میں سے ایک چھوٹی لڑکی کو اسیر کر کے لے آئے تھے۔ وہ نعمان کی بیوی خدمت کرتی تھی۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، کاش میرا آقا اس نبی کے ہاں ہوتا جو سامریا میں ہے، تو وہ اسے اس کے کوڑ سے شفا دیتا۔ تو کسی نے اندر جا کر اپنے مالک سے کہا، وہ چھوکری جو اسرائیل کے ملک کی ہے ایسا ایسا کہتی ہے۔ سو ایرام کے بادشاہ نے کہا، تو جا اور میں شاہ اسرائیل کو خط بھیجوں گا۔ یہاں پر ہم ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف اور ان سے ان کا سوال جانتے ہیں۔ سوال کیجیے۔
میرا ایک سوال ہے ان آیات کے حوالے سے جو آپ نے ابھی پڑھی. ہم نے ایک لڑکی کے متعلق سنا لیکن اس کے متعلق مزید کوئی تذکرہ نہیں ہے. ہم اس کے بارے میں مزید جاننا چاہیں گے. ہمیں اس لڑکی کے متعلق بتائیں جس کی پہچان نامعلوم ہے. ہم اس کے متعلق جاننا چاہیں گے. وہ ایک یہودی لڑکی ہے جسے اسیر کر کے نعمان کے گھر میں لایا گیا، اور ایک دن اس نے ہمت کر کے اپنی بیوی سے کہا، کیا میرا مالک اس نبی کے ساتھ تھا جو سامریا میں ہے، کیونکہ وہی مجھے میرے کوڑ سے شفا دے سکتا ہے. اور اس نے فضل کا پیغام پہنچایا. اس نے ایک عام سی لڑکی ہوتے ہوئے خوشخبری کو پہنچایا. اس کا یہاں پر نام نہیں لکھا، لیکن اس لڑکی نے جو کچھ کیا وہ بہت ہی زبردست تھا. اس سے ہمیں ایک اور لڑکی یاد آتی ہے جو غلام تھی اور وہ اوپر تک یعنی تخت تک پہنچ گئی. وہ آستر تھی، وہ بھی اپنے لوگوں کی نجات کی وجہ بنی. اور اس سے ہمیں بہت اچھی بات پتہ چلتی ہے، ہمارا سماجی رتبہ چاہے جو بھی ہو، چاہے ہم اوپر ہوں یا پھر نیچے، خدا ایماندار کو گواہی کے لیے یہاں یا وہاں جہاں بھی رکھے وہ اس لیے رکھتا ہے تاکہ ان لوگوں تک پہنچا جا سکے. اور ہم ناظرین کو کہتے ہیں کہ وہ گواہ بنے. آپ کا پیشہ کچھ بھی ہو، خود کو حقیر نہ جانیں. آپ چاہے جتنا بھی چھوٹا کام کرتے ہیں، خدا آپ کو ان روحوں کی ابدی برکت کے لیے استعمال کر سکتا ہے جو آپ کے ارد گرد مخالف ہیں. کون ہے اس سے فرق نہیں پڑتا. بالکل صحیح. دانیل کو اسیر کر لیا گیا اور وہ بابل میں صحیح. بابرکت تھا. یوسف بھی مصر میں بطور غلام بیچ دیا گیا اور وہ بابرکت تھا. خدا نے مجھ کو تمہارے آگے بھیجا تاکہ تمہارا بقیہ سلامت رکھے. صحیح. بھائی خالد، جب نعمان نے یہ بات سنی، اس نے بادشاہ سے اجازت لی اور شاہ اسرائیل کے پاس اس خط کو لایا، اور وہ کارواں چلا اور ان کے پاس بہت سے کپڑے اور تحائف تھے جو وہ اس شفا کے بدلے لائے تھے جو اسے ملنے کو تھی. لہٰذا اس کے اسرائیل پہنچنے کے بعد کیا ہوا؟ نعمان ایک بڑے اور اونچے رتبے والا ایک شخص تھا، جیسا کہ ہم نے سنا ہے، اور اس لیے درخواست بھی کی. خاص طور پر بادشاہ نے شاہ اسرائیل کی، اور یقیناً یہ ایک بڑی غلطی تھی کیونکہ خدا نے اسرائیل کی شفا طرف سے شاہ اسرائیل کی طرف سے نہیں بلکہ خدا اسرائیل کی طرف سے کی گئی تھی، جس کا نمائندہ الیشا تھا. نعمان نے شاہ اسرائیل کے لیے درخواست کا وہ خط لکھا جو بادشاہ کی طرف سے تھا، اور وہ چلا گیا. یقیناً نعمان نے سوچا کہ وہ اس سرزمین پر پہنچے گا اور وہ اس کے لیے اپنا قومی ترانہ بجائیں گے. اس شاہی کے لیے استقبال سرخ ہوگا. قالین بچھایا جائے گا اور بڑی گرمجوشی سے اسے خوش آمدید کہا جائے گا، خاص کر کے تب جب اسرائیل پر ان کا دباؤ تھا. سو اس نے سوچا ان کے پاس جانا بھی مزیدار رہے گا. وہ یہ سوچ رہا تھا کہ میرا ان پر دباؤ رہے گا، لیکن وہ حیران رہ گیا کہ اس کے بالکل برعکس ہوا جب وہ الیشا کے پاس گیا. اسے یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ الیشا نے کسی اور کو اس کے پاس بھیجا. کیونکہ الیشا مرد خدا تھا، وہ شریعت سے واقف تھا اور وہ جانتا تھا کہ اسے کسی شخص سے کوئی میل ملاپ نہیں رکھنا ہے. سو اس نے کسی اور سے کہا کہ اسے کہہ کہ یردن کو جا اور جا کر 7 گوتے مار تو تیرا بدن صاف ہو جائے گا اور تیرے گناہ بھی دھل جائیں گے. اس نے اس بات کو نہ مانا. بالکل. اور پھر ہم بعد ازاں دیکھتے ہیں کہ دریائے یردن کا پانی بہت بار گدلا ہوتا ہے. گدلا؟ جی ہاں، گدلا. دراصل اس نے دوہرا رد عمل ظاہر کیا. سب سے پہلے تو اس نے غصہ کیا اور پھر اس نے انکار کیا. دراصل نعمان اگر اپنے غصے اور انکار کی کیفیت میں ہی رہتا تو وہ خود کو سب سے بڑی نعمت پانے سے باز رکھتا. سب سے بڑی برکت نعمان کو غصہ کس بات پر تھا؟ یہ ایک آیت ہے جو پالوس رسول نے کرنتھیوں کی کلیسیا سے کہی. نفسیاتی آدمی خدا کے روح کی باتیں قبول نہیں کرتا کیونکہ وہ اس کے نزدیک بے وقوفی ہے. اور اس آیت پر غور کریں کہ نفسیاتی آدمی خدا کی روح کی باتیں قبول نہیں کرتا کیونکہ وہ اس کے نزدیک بے وقوفی کی باتیں بے ہیں. وقوفی؟ جی بالکل. وہ خود بے وقوفی سے بھرا پڑا تھا، سو وہ خدا کے ان سادہ سے طریقوں کو سمجھ کر نجات کی برکتیں حاصل نہیں کرتا. اور نعمان نے پہلے غصہ کیا اور پھر اس نے اس بات کا انکار کیا. نعمان نے دریائے یردن میں جا کر خود کو صاف کرنے سے انکار کر دیا اور اس نے آدمی سے انسانی بہانے بنائے جنہیں جب خدا کے کاموں کے قابل رکھا گیا تو ان کی کچھ بصیرت نہ تھی. سو یہ نفسانی شخص کا ایک وقتی رد عمل تھا اور ہمیں اس سے حیران نہیں ہونا چاہیے. نفسانی آدمی سے مراد عام انسان ہے، معمولی یا عام جو انسان خدا سے پیدا نہیں ہوا، جو علم رکھتا ہے مگر خدا سے پیدا نہیں ہوا. سو روح القدس اس میں نہیں رہتا، وہ خوشخبری کی اہمیت سے واقف نہیں اور وہ مسیح کی قربانی کے سائے میں پناہ نہیں لیتا. بلکہ گناہ گار ہونا ایک صفت ہے جو رہتی دنیا تک انسانوں کے اندر پائی جائے گی، اس کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک. سو اسے اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے کہ وہ ایک گناہ گار ہے تاکہ وہ اس برکت کو حاصل کر سکے
यहाँ नुमान का गरूर वाज़ेह तौर पर नजर आता है। ये वाज़ेह है। उसे गुस्सा आया कि एलीशा उससे बात करने को बाहर नहीं आया, बल्कि कासिद को भेजा, और वो दरियाई यर्दन के उस गदले पानी में कैसे जाए जो कीचड़ से भरा हुआ है। उसे गुरूर किस बात का था और खुदा इसे किस तरह से देखता है और इससे निजात कैसे रुक सकती है? खुदा इसे कैसे देखता है? वो देखता है कि ये शैतान का गुनाह है, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है। पर बाइबल ऐसी आयत से भरी पड़ी है कि खुदावंद गुनाहगारों से प्यार करता है, और ऐसी कोई आयत नहीं कि खुदा चोरों का मुकाबला करता है या फिर वो किसी का भी मुकाबला करता है, हालांकि ये सब गुनाह ही हैं। लेकिन खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है। खुदा को गरूर से नफरत है। लेकिन मैं आपसे सच कहूंगा कि इंसान होते हुए गरूर हमारे दिल में है, हम सबके। लेकिन आए हम गौर करें कि गरूर दरअसल क्या है। मतलब खुद से भरपूर होना और सोचना कि मैं ही सब कुछ हूँ। लेकिन जब आप खुदा के साथ रूहानी मामलात में आ जाते हैं तो इसका पहला कदम निजात सारी गरूर को तबाह कर देता है। क्यों? क्योंकि खुदा मुझे बताता है कि मैं गुनाहगार हूं, और पाकरू मुझे बताता है कि मैं बदकार और बुरा हूं। देखिए, मैं बुरा हूं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो मुझसे ज्यादा बुरे हैं। हाँ, मुझ में कुछ अजीब है, लेकिन इतना भी नहीं है। लेकिन वो सफेद झूठ बोलते हैं, और मेरा दिल साफ है, भले ही मेरी जुबान जरा, लेकिन ये सब झूठ है। ये रहता है जब तक मैं नहीं मानता खुदा और मुझ गुनाहगार पर रहम हूँ। कर। देखिए भाई खालिद ने कोड़ के मुतालिक तफसील से बताते हुए इसका जिक्र किया कि कोड़ का कोई इलाज नहीं बल्कि पाकीज़गी का अमल है। और आप जानते हैं कि कोड़ को तब पाक कर दिया जाता है जब कोड़ उसे पूरी तरह से ढांप ले, और पाकीज़गी की ये एक हालत है कि जब कोड़ पूरी तरह ढांप ले तो उसे पाक कर दिया जाएगा। ये सच में अजीब बात नहीं। जब मुझे यकीन हो जाए मैं गुनाहगार हूँ, मुझ में कोई भलाई नहीं और मुझे कोई भी उम्मीद नहीं, तब मैं निजात के बहुत ही करीब हूँ। खुदा ने निजात की कोई कीमत मुकर्रर नहीं की, बल्कि उसने इसकी बड़ी कीमत खुद अदा की, ना कि उसे मुझे अदा करना है, क्योंकि मेरी इतनी बेसात नहीं। सही। अभी वक्त हुआ है कि हम एक छोटा सा वक्फा लें, और वक्फे के बाद हम मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। एक बार फिर खुशामदीद। आइए चलते हैं अपने मेहमानों की तरफ और उनसे सवाल जानते हैं। जी, सवाल पूछिए। इस बाब की 12वीं आयत में नुमान कहता है, क्या दमिश्क के दरिया अबाना और फरफर इसराइल की सब नदियों से बढ़कर नहीं है? और वो यहाँ ठीक भी है, और उसकी बात भी ठीक है, क्योंकि हमने खुद सुना कि दरिया यर्दन का पानी गदला था, लेकिन उसका दरिया यर्दन में खुद को पाक करने से इनकार करना क्या जाहिर करता है? और क्या दरिया यर्दन के अलावा कोई और हल ना था? वो उसे तकलीफ से बचा सकता था और कह सकता था कि वो अपने ही मुल्क में किसी भी दरिया में गोता लगा ले, दरिया यर्दन ही क्यों। दर हकीकत नुमान के इनकार की वजह इतनी थी कि वो लोगों को कमतर जानता था, वो उन्हें हकीर जानता था। बनी इसराइल को हकीर बिल्कुल जाना। उसने बनी इसराइल को हकीर जाना, और उसकी निगाह में इसराइल की सरजमीन बड़ी हकीर थी। दूसरी बात ये कि जैसा कि हमने पहले कहा कि दरिया यर्दन कोई ऐसा दरिया ना था जिसमें कोई गोता लगाया जाए। उसमें उतरना बहुत मुश्किल था और खतरे से खाली ना था। सिर्फ फसल की कटाई के मौसम में वो किनारों से उभर आता है, लेकिन उसके बाद लेकिन उन मौसमों में उसकी हालत खस्ता थी। उसमें तैराकी करना बड़ा मुश्किल था। इंसानी तौर पर अगर देखा जाए तो ये चीज खतरनाक थी। और फिर जब हम दरिया के नाम सुनते हैं, उसने कहा दरिया, दरिया तो कोई भी हो सकता है, एक के बजाय दो हैं। और वो जो एक आम नक्शे की किताब को पढ़ना जानता है उसे इल्म है कि ये दो दरिया बहुत ही शफाफ और बहुत साफ सुथरे हैं, और इनमें से एक में तो पानी का मुसलसल बहाव रहता है, यानी कि अबाना, और ये बहुत तवील और फैला हुआ है। और दूसरा यानी दरियाए फरफर, जिसे हवाओं का दरिया कहा जाता है, और जिस कदर पानी हवाओं वाली जगह में बहता है उस कदर उसका बहाव साफ और शफाफ रहता है। सो अगर बात दरिया ही की है तो दरिया तो बहुत हैं, लेकिन बात यहाँ दरिया की ही नहीं बल्कि फर्मा बरदारी की हो रही है। कभी कभार लोग सोचते हैं कि बात उनके कुछ करने में है या नजात की वजह यह है कि उन्होंने तौबा की है। इसकी वजह सिर्फ मेरा तौबा करना नहीं है। तौबा नजात की कीमत नहीं होती है, बल्कि तौबा फरमाबरदारी का एक अमल है जिसके वसीला नजात तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन नजात का वजूद मसीह की सलीब और उसके लहू से है। दरिया यर्दन ही क्यों? दर हकीकत दरिया यर्दन पूरी दुनिया में वाहिद दरिया है जो सतह समंदर से बहुत ऊंचा है, और हम इसके बरक्स देखते हैं जो हलीमी और फरोतनी का अक्स है।
بھائی اسحاق نے کہا کہ نعمان معذور تھا، نہ صرف بلکہ وہ سب انسان ہیں، بلکہ انسان گورکھر کے بچے کی طرح پیدا ہوتا ہے، اور اس بچے کے دل میں وہ فخر کا بیج موجود ہوتا ہے جو اس کے ساتھ بڑھتا ہے۔ سو فخر کا یہ بیج سب لوگوں میں پایا جاتا ہے، لیکن برکت کو پانے کے لیے حلیمی کا ہونا ضروری ہے، اور حلیمی یہاں تک ہونی چاہیے کہ انسان تسلیم کرے وہ گناہ گار ہے، ہلاک ہونے والا ہے، اور ہلاک کے سوا کسی بات کا حقدار نہیں۔ لفظ یردن کے مطلب میں ایک مطلب موت بھی ہے۔ گویا نعمان یہاں کہہ رہا تھا کہ میں کسی بات کا حقدار نہیں، وہ خود کو موت میں کے کسی حوالے کر بات کا رہا ہے، حقدار خود کو نہیں۔ خدا کی عدالت کے حساب سے بالکل، جانچتا ہے۔ تو یہ صرف ہلاکت ہے، اور یہاں پر دیکھا جائے کہ پھر انسان اپنی موت تک پہنچ جاتا ہے۔ صحیح، یہ ہوتا ہے، اور آخرکار وہ فرمانبرداری کرتا ہے۔ اس کے مشیروں میں سے ایک اسے مشورہ دیتا ہے کہ ایسا کرنے میں کچھ نقصان نہیں ہے۔ اس نے پہلا غوطہ مارا اور پھر دوسرا غوطہ مارا، یہاں تک 7 غوطے پورے کیے، جس کے بعد اس کا بدن ایک ننھے بچے کا سا ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ اسرائیل کا خدا دوسرے دیوتاؤں کی مانند ہے جو بدلے میں قیمت مانگتے ہیں، سو اس نے الیشا کو کچھ تحائف دینا چاہے، لیکن الیشا نے انکار کر دیا۔ الیشا کے ساتھ کون کھڑا تھا؟ جہازی، جس نے کہا یہ موقع میں اپنے ہاتھ سے کیسے جانے دوں۔ سو وہ نعمان کے پیچھے گیا اور اس کے تحائف کے ساتھ اس کا کوڑ بھی اسے مل گیا۔ ہمیں بتائیے کہ الیشا نے اس سے اس شفا کے بدلے وہ قیمت کیوں نہ لی جس قیمت کی طاق میں جہازی تھا؟ سب سے پہلے میں کہوں گا کہ نعمان دیوتاؤں سے واقف تھا جو کسی قیمت کے بدلے کچھ کرتے ہیں۔ میرے خیال سے جب اس نے الیشا کو تحفے پیش کیے تو اس نے 2 بڑی مختلف باتوں کو وہاں پر محسوس کیا۔ پہلی بات، ان غیر معبودوں نے اس پر دھیان نہ دیا، ورنہ وہ کوڑ سے کب کا شفا پا جاتا۔ دوسری بات، غیر معبود پہلے قیمت طلب کرتے ہیں کیونکہ وہ خود سے دینے پر راضی نہ ہوتے۔ ہم ایک شخص کو دیکھتے ہیں جس نے اپنا پلوٹا نظر کیا جو بادشاہ بننے والا تھا اور اسے کچھ حاصل نہ ہوا۔ وہ مواب کے کافر بادشاہوں میں سے تھا، لیکن وہ تعریف کے طور پر کچھ نذرانہ دے رہا تھا۔ اس نے سوچا مجھے الیشا کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس نے مجھے راہ دکھائی اور ایک تحفہ دینا تو بنتا ہے۔ مگر الیشا نے انکار کر دیا کیونکہ وہ خدا کے فضل کا نمائندہ تھا، اور فضل قیمت سے حاصل نہیں ہوتا، اور الیشا وہ فضل برباد کر دیتا اگر وہ تحفہ لیتا۔ خادم کا تحفہ لینا بری بات نہیں، لیکن الیشا نے خود اس شنیمی عورت کی میزبانی قبول کی۔ لیکن مسئلہ تب ہے اگر خدمت کی قیمت لگائی جائے، یعنی کہ خدمت کی قیمت جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ہم خداوند کی خدمت کرتے ہیں، اور خداوند وہ ہے جو ہمیں باعزت طور پر اس کا بدلہ دیتا ہے، جس سے خداوند کی عظمت بھی برقرار رہتی ہے۔ یہ سب کچھ جہازی نے نہ سوچا، اس نے کہا اچھا ہے کچھ پیسہ ہاتھ آ جہازی رہا الیشا ہے۔ کا خادم تھا۔ الیشا کا خادم۔ جہازی نے کہا کچھ پیسے دیے جا رہے تھے، اور اگر الیشا تجھے ضرورت نہیں تو تو مجھے لینے دے، تجھے عزت میں رہنے کا غربت میں۔ شوق ہے تجھے پیسے نہیں چاہیے، مجھے لینے دے۔ ان کے ہاتھ سے جو مل رہا ہے اچھا ہے، اور آخر میں کچھ نہ تھا، ایک کوٹ، چند کپڑے اور کچھ چاندی تھی۔ بھاگ جہازی، اس نے کہا مجھے بھاگ کر انہیں لے لینا چاہیے۔ اور ایک باوقار شخص نے ایک بار ایک بات کہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ جب الیشا اپنے خادم جہازی کو یہاں جانے کا یا وہاں جانے کا کہتا تو وہ اسے جواب دیتا کہ میں تھکا ہوا ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ لیکن جب پیسے کی بات آئی، اس نے کہا خداوند کی حیات کی قسم، ہاں اس کی حیات کی قسم، مجھے خداوند کو اس میں ڈالنا ہی ہے۔ خداوند کی حیات کی قسم، میں اس کے پیچھے دوڑا جاؤں گا اور اس سے کچھ نہ کچھ لوں گا۔ لیکن میں کہوں گا کہ افسوس کہ اس نے نعمان کوڑی کے کوڑ کو اپنے اوپر لے لیا۔ صرف اپنے اوپر نہیں، جی، بلکہ ہمیشہ کے لیے اپنی اولاد کے لیے بھی۔ اور بھائی ایاد، یہ بہت سنجیدہ بات ہے۔ نہ دنیا سے محبت رکھو، نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہیں۔ مسئلہ چیزوں میں نہیں بلکہ دنیا کی محبت میں ہے۔ زر کی دوستی ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے، لیکن خدا ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ شکریہ۔ وقت ہے کہ ہم مہمانوں سے جانیں کہ انہوں نے کیا سیکھا۔ نعمان ارامی جو کہ فوج کا سردار تھا، ایک کوڑی تھا، اور پرانے عہد نامے کا قانون کا تقاضا یہ تھا کہ کوڑی کو شہر سے باہر ویرانوں میں چھوڑ دیا جائے، لہٰذا اسے تنہا کیوں کیا جاتا تھا؟ اسے تنہا اس لیے کیا جاتا تھا کیونکہ کوڑ بدکاری یا گناہ کا عکس ہے، اور نہ صرف گناہ بلکہ ناپاکی کا عکس بھی۔ اور چونکہ پرانے عہد نامے میں عبادت کا نظام ایک رسمی نظام تھا، سو کوڑی کی ناپاکی رسمی ناپاکی تھی، اور اگر اس میں کوئی مبتلا ہو گیا ہے تو وہ سارے نظام کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، اس لیے اسے باقی لوگوں سے الگ ہو کر رہنا پڑا تاکہ وہ ان کی رسمی عبادت کی پاکیزگی پر اثر انداز نہ ہو۔ نعمان ارامی کے دل کا غرور واضح دکھائی دیتا ہے۔ اس نے الیشا کے دریا یردن کے پانی میں غوطہ کھانے کے مشورے کو رد کر دیا۔ لہٰذا بتائیے کہ خدا غرور کو کس طرح دیکھتا ہے اور غرور کس طور پر نجات کو روک دیتا ہے۔ خدا کو غرور سے نفرت ہے کیونکہ غرور شیطان کی صفت ہے جو اس کے گرنے کی وجہ بنا،
اور حالانکہ بائبل ایسی آیات سے بھری پڑی ہے جو خدا کے گناہ گار سے محبت کرنے کے متعلق ہیں، لیکن ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ مغروروں کا مقابلہ خدا کرتا ہے، اور چونکہ انسان کا خدا کے سنگ سفر ہمیشہ نجات ہی سے شروع ہوتا ہے، کسی مغرور کے لیے نجات پانا ہمیشہ ایک مشکل بات ہے، اور غرور کا بیج ہم سب میں پایا جاتا ہے، اور اس کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ ہم پورے طور پر جان لیں کہ ہم گناہ سے بھرے ہیں اور ہم خود کو بچا نہیں سکتے۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ میں خادمین کا بھی شکریہ، شکر گزار خدا ہوں۔ برکت آنے دے۔ والی قسط میں ہم بات کو جاری رکھیں گے۔ عزیز ناظرین، مسیح کے اس کام کو جو اس نے آپ کے لیے مفت کیا قبول کریں، جو اس نے صلیب پر کیا، اور آپ کو گناہ کے کوڑ سے ابدی شفا مل جائے گی۔ ان الفاظ کے ساتھ آنے والی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کو برکت دے۔ تحت الصليب بركع عندك واتأمل في جراحاتك، أنا بجيلك بجروحي وعارف إن شفائي فيك، حتى لو كان الرأس سقيم، حتى لو كان الكل مريض، أنا بجيلك بجروحي وعارف إن شفائي فيك، بجلدتك شفيت، بجلدتك شفيت، بجلدتك شفيت، بجلدتك شفيت۔ تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔